الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج میں چند ایک مسائل قربانی کے جو ضروری ہیں موسم کے مطابق وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب ذی الحج پاک کا مہینہ ہوتا ہے تو سوالات آتے ہیں قربانی کے متعلق، تو جو ضروری سوال ہیں وہ ان سب کو میں ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ جو ضروری مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال ایک چیز کا مجھے افسوس ہے کہ ہر سال ظاہری سی بات ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، قربانی ہو، تو یہ شریعت کے وہ احکام ہیں کہ زمان اور مکان کی تبدیلی سے ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ یعنی بعض مسائل تو وہ ہوتے ہیں نا کہ زمان کی تبدیلی کی وجہ سے، مکان کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے اندر فرق آ جاتا ہے، تبدیل ہو جاتے ہیں، تو چلو پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب موجودہ دور کے یہ مسائل ہیں، شریعت سے آپ اس کو کوئی ثبوت دیں، کوئی دلیل دیں جس کے مطابق یہ کام جائز ہے ناجائز ہے، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہی نماز، وہی روزہ، وہی قربانی، وہی مسائل، کہ ایک سیکنڈ کا دائیں بائیں فرق نہیں ہوتا، اور یہ ہر سال بیان ہوتے ہیں، ہر سال ہم بتاتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ جائیں، فیس بک پیجز کے اوپر آپ جائیں، علماء کے پیجز بنے ہوئے ہیں، وہ مسائل کے اوپر یہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں یاد نہ ہو تو یہ بدبختی کی بات ہے۔ عید کی نماز ہوتی ہے تو کئی لوگ نیت کا پوچھتے ہیں کہ نیت کس طرح کرے، حالانکہ ہزار دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں، 6 تکبیریں ہم نے ادا کرنی ہیں، تو طریقہ بھی ہر سال بتاتے ہیں، ہر سال ہی پھر تقریر سے نیچے جس وقت بندہ ممبر سے اترتا ہے تو پھر مقتدیوں کو بتانا پڑتا ہے اس طرح نیت کرنی ہوتی ہے، اس طرح ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، یہ ساری اتنی تکبیریں ہوتی ہیں، یہ باتیں ساری بتانی پڑتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدبختی ہے کہ ہم یاد نہیں رکھتے۔ دیکھیں آپ کا 100 روپے کسی نے قرضہ دینا ہو نا، 100 روپے، تو 10 سال بعد بھی وہ یاد رہتا ہے۔ یعنی اپنے جو دنیا کا مفاد کسی بھی شے، پاگل سے پاگل بندہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی بات یاد رہتی ہے۔ میں نے کئی دیکھا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں ہوتے اور واقعی وہ مجنون ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان کو خیال نہیں ہوتا، لیکن اپنے نفع نقصان کی چیزیں ان کو بھی معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن دین ہی بس اتنی سستی چیز ہے کہ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، شریعت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ہر کوئی چیز اللہ رسول کے کچھ حق حقوق ہمارے اوپر بھی ہے۔ بہرحال چلو ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے، اور جو ہمارا فرض ہے کہ عورتوں کی طرح گلے گزاری کرنے کی بجائے ہم اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ اس طرح ہو گئے، تباہ ہو گئے، نہیں، اس طرح نہیں۔ جو ہمارا حق ہے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتے رہیں گے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو عید کا موسم ہوتا ہے تو جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اس بندے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن نہ کٹوائے۔ اسی طریقے سے مطلب یہ حج کے دوران جس وقت بندہ احرام پہن لیتا ہے نا، تو جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں محرم کے لیے وہ چیزیں نہ کرے، بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، خوشبوئیں وغیرہ لگانا، وہ کنگا سرخی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں میک اپ کے اندر آتی یہ نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرے تو پھر یہ بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ ایک مشابہت ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح حاجی ہوتے ہیں نا تو وہ جس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تم بھی اسی طرح کا ارادہ کرو، پھر جس وقت آپ وہ ذبح کر لیں نا جانور، یعنی قربانی کر لیں، تو اس کے بعد جا کر بال وغیرہ کٹوا لیں، ناخن وغیرہ کٹوا لیں، تو حاجیوں کے ساتھ یہ ایک مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی پھر ذات پاک سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہی ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے جو حاجیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے والے کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کرنے والے کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو مستحب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قربانی انہی لوگوں کے اوپر ہے جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، یعنی جو بندے صاحب نصاب ہوتے ہیں نا وہی قربانی کریں گے، جو بندے صاحب نصاب ہوتے ہیں وہی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ کے لیے، یعنی صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، اس نصاب کے لیے اس مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہوتا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے برابر آپ کا مال ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، یا تو یہ اس طرح ہوتا ہے نا، اس مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو قربانی ہوتی ہے یا صدقہ فطر ہوتا ہے نا، اس کے لیے مال کے اوپر، وہ جو آپ کے پاس مال ہے نا صاحب نصاب آپ ہو گئے، اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو دن ہوتے ہیں نا، قربانی کے دن ہوتے ہیں، صدقہ فطر کے جو ایام ہوتے ہیں، وہ جو دن ہوتے ہیں، تو اس دن اگر آپ کو فراوانی حاصل ہے، یعنی آپ کے پاس وسعت ہے، آپ کے پاس مال ہے نصاب کے برابر، تو آپ قربانی کریں، آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ ان لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ قربانی ہے، صاحب نصاب ہو لیکن سال گزرنا شرط نہیں ہے، بس مال اس دن آپ کے پاس موجود ہے،
آپ قربانی کریں، یہاں تک کہ آپ قربانی کا وقت یعنی جو ہوتا ہے نا 12 ذی الحج شریف کی جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، امام شافعی صاحب تو 13 تک کہتے ہیں، لیکن احناف کا جو مذہب ہے وہ 12 ذی الحج شریف غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یہ جو قربانی کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر بھی بندہ نصاب کا مالک ہو جائے تو قربانی اس کو کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو اپنے تجربے کی یہ بات بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو یہ ادا بہت پسند ہے، یہ خون بہانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ بڑی افضل قربانی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، بلکہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں 10 درہم قربانی کا آپ جانور خریدیں نا 10 درہم کا، اور دوسری طرف 10 لاکھ درہم آپ صدقہ کر دیں۔ 10 درہم قربانی کا جانور آپ خریدیں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، اس کو ذبح کریں، لوگوں کو مسکین لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور دوسری طرف اس طرح 10 لاکھ درہم آپ وہاں فتاوی شامی کے اندر 10 لاکھ کا لفظ نہیں ہے، میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی وہاں پر 10 درہم ہے، وہاں پر 1000 درہم ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف 10 درہم قربانی کے لیے آپ جانور خریدتے ہیں، دوسری طرف 10 لاکھ روپے آپ اللہ کی بارگاہ میں یا درہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں، تو یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب خون بہانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اس سے بہت ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ صاحب وسعت نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس مال نہیں ہوتا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ راتوں رات ارب پتی بن گئے، کروڑ پتی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ ہمارا خود میں اپنے گھر کی آپ کو بات بتاتا ہوں، مجھے یاد ہے پہلی دفعہ ہم نے 2013 کے اندر قربانی کی تھی، یعنی آج سے 9 سال قبل۔ تو اس کے اندر اس وقت ہم ڈاؤٹ کے اندر تھے کہ ہم صاحب نصاب ہیں، یعنی قربانی ہمارے اوپر آتی ہے، یعنی حالات اتنے اچھے ہیں یا نہیں، بہرحال گزارا جس طرح مطلب عام روٹین کے اوپر چلتا تھا۔ بہرحال ہم نے قربانی کی تھی، پھر 2014 کے اندر ہم نے باقاعدہ حساب کیا تھا، پھر ہمارے اوپر قربانی آتی تھی، زکوٰۃ بھی آتی تھی، تو تقریباً 20 یا 25 ہزار روپے پہلی ہماری زکوٰۃ نکلی تھی سالانہ سن 2014 کے اندر۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہم نے دینا شروع کی، ساتھ قربانی بھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بڑھایا ہے۔ ابھی الحمدللہ تعالیٰ اس سال جو ہماری زکوٰۃ نکلی ہے سن 2022 کی رمضان المبارک کے اندر ہم نے ادا کی، یہ تقریباً الحمدللہ تعالیٰ 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہماری زکوٰۃ نکلی۔ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بڑھاتے ہیں۔ تو آپ بھی میری آواز جہاں تک جاری، جو غریب لوگ بھی ہیں جن کی طاقت نہیں، ویسے ایک بکرا لے آئیں، خرید کر ذبح کر دیں، قربانی کر دیں، آپ دیکھیں اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے، آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، پھر بڑھتے جائیں گے۔ زکوٰۃ آپ ادا کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یمح اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سود جو ہے نا اس کو میں مٹاتا ہوں اور صدقات کو میں بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سودی آپ دیکھتے ہیں بازار کتنا سودی کاروبار جو لوگ کرتے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، لیکن دیکھیں آئے دن ان کے گھر کے اندر جائیں نا تو جس طرح وہ جن نہیں ہوتے، بندہ وہ آصیب زدہ شخص ہوتا ہے، اس طرح ان کی حالت ہوتی ہے۔ قسم میں اللہ پاک کی آپ کو اٹھاتا ہوں، کروڑوں پتی لوگ، اربوں پتی لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، میں ان کے گھروں کے اندر گیا ہوں، ان کی اتنی توفیق، ایک کپ چائے پلانے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ دن کو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے گھر کے اندر آپ جائیں، ہم نے کھانے بھی کھائے، طرح طرح کے کھانے، مٹھائیاں، سبزیاں، فروٹ ان کے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون ہے، آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ بسم اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانی کس کے اوپر ہے؟ صاحب نصاب کے اوپر ہے، لیکن صاحب نصاب ان دنوں کے اندر، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ دوسری بات یہ قربانی کی شرائط میں سے مسلمان ہونا اور مقیم ہونا، مسافر کے اوپر چاہے وہ حج کرنے والا ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، یعنی جو حاجی قربانی کرتے ہیں نا وہ شکریہ کے طور کے اوپر کرتے ہیں، جو حج تمتع کرتے ہیں نا کہ ایک سفر کے اندر ہمیں عمرہ بھی حاصل ہو گیا اور حج بھی حاصل ہو گیا، یہ اس کے شکریہ کے اندر قربانی ہوتی ہے، تو ان کے اوپر قربانی مسافر کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دار اسلام سے خارج غیر مسلم ہے اس کے اوپر بھی قربانی نہیں۔ قربانی کرنے کے لیے مسلمان ہونا اور مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، مرد ہونا شرط نہیں ہے، یعنی عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، جو عورت صاحب نصاب ہوتی ہے اس کے اوپر بھی قربانی آتی ہے، وہ بھی قربانی کرے گی۔ باقی ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں مکہ پاک کے جو رہائشی لوگ ہوتے ہیں نا وہ حج کرتے ہیں لیکن وہ مقیم تو ہوتے ہیں نا، لہٰذا ان کے اوپر قربانی ہے۔ مکہ پاک کے اندر جو صاحب استطاعت ہیں، رہائشی ہیں نا، وہ حج کریں، مطلب ہم تو جاتے ہیں نا، آج سفر ہمارا بنتا ہے، ان کا تو سفر نہیں ہوتا، وہ تو مکہ پاک کے رہائشی ہیں، حرم شریف کے رہائشی ہیں، لہذا وہ قربانی کریں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ چل گئی نا کہ کس بندے کے اوپر قربانی ہے۔ دوسری آگے بڑھیے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کا رکن ہوتا ہے وہ جو جانور، جو 8 قسم کے جانور ہیں ان میں سے، یعنی جو قربانی کے لیے مختص کیے گئے نا جانور نا، جن میں سے بیل ہے، جن میں سے بکرا ہے، جن میں سے بکری ہے، جن میں سے اونٹ ہے، جن میں سے گائے ہیں، یہ 8 قسم کے جو جانور بنتے ہیں نا،
تو ان کا ذبح کرنا، ان کا خون بہانا، یہ قربانی کا رکن ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم 2 لاکھ روپے کا جانور ہے نا قربانی کا، اتنا آپ صدقہ کر دیں تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ یعنی دیکھیں نا 2 لاکھ روپے آپ نے ادھر بھی دینے ہیں تو کسی اور کو دے دیں، لیکن نہیں۔ تو قربانی کا رکن کیا ہوا؟ ذبح کرنا۔ اس بات کو آپ نے خصوصی طور کے اوپر یاد رکھنا ہے، قربانی کا رکن کیا ہوا ہے؟ ذبح کرنا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ چیپٹر 1 مکمل ہو چکا ہے کہ کس بندے کے اوپر قربانی آتی ہے۔ اب جس بندے کے اوپر قربانی آتی ہے وہ بندہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ جانور کے مسائل کے متعلق آتا ہے کہ کس قسم کے جانور ہونے چاہیے۔ تو جانور 8 قسم کے آپ سنتے رہتے ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ عمریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اونٹ اگر کوئی بندہ ذبح کرے تو اس کی عمر ہونی چاہیے 5 سال، اور گائے آپ ذبح کریں گے، بھینس ذبح کریں گے، بیل ذبح کریں گے تو ان کی عمر ہونی چاہیے 2 سال، جن کو مسنہ کہتے ہیں۔ 2 سال کمپلیٹ ہو جائے مکمل، اور تیسرے سال کے اندر ان کا قدم ہوتا ہے۔ بکری یا بکرا ذبح کریں گے تو اس کی عمر ہونی چاہیے 1 سال، اور دوسرے سال کے اندر اس کا قدم ہو۔ باقی یہ جو دمبا ہوتا ہے لیلا، تو اس کا یاد رکھیں کہ یہ 6 ماہ کا بھی جائز ہے، بشرطے کہ اتنا موٹا، مطلب اتنا فربا ہو کہ سال بھر کے ان کے ساتھ کھڑو ہو نا تو پتہ چلے، یعنی نظر آتا ہو سال کا عمر، بے شک اس کی 6 مہینے ہو لیکن موٹا تازہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بیل ہوتا ہے نا تو اس کی 6 ماہ کی بھی قربانی درست ہے۔ یہ عمریں آپ کو معلوم ہو گئی ہیں۔ اب جو بڑے جانور ہوتے ہیں نا، بڑے جانور، یعنی یہ جو قربانی ہے نا، تو قربانی ہے قربت واحدہ۔ قربانی کیا ہے؟ قربت واحدہ ہے، لہٰذا ایک کی طرف سے ایک ہی ہونی چاہیے۔ لیکن کیا اس حدیث پاک سے ترک ہو گیا کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مشہور حدیث پاک ہے کہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ اونٹ کے اندر 7 بندے شریک ہوئے، لہذا جیسا تو آپ گائے ذبح کریں گے اسی طریقے سے اونٹ ذبح کریں گے، اسی طریقے سے یہ جو بڑے جانور ہیں آپ ذبح کریں گے، ان کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر کتنے؟ 7 بندے شریک ہو جائیں، 7 بندے شریک۔ باقی جو بکری ہوتا ہے، بکرا ہوتا ہے، دمبا لیلا ہوتا ہے، یہ ایک بندے کی طرف سے ہی ذبح کیا جائے گا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں نا، تو ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے قربت مالیہ، مال ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صرف کرتے ہیں، اور ایک ہے قربت تملیک، کسی چیز کا کسی کو مالک بنا دینا، کسی چیز کا کسی کو مالک بنا دینا۔ یعنی دیکھیں نا، قربت جو مالیہ ہوتی ہے نا اس کے اندر تملیک آ جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اتلاف، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کوئی چیز اپنے نفع سے جدا کر دینا، جس طرح اپنا غلام بندہ آزاد کر دیتا ہے، اور قربانی بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ تو جس وقت آپ قربانی کرتے ہیں نا تو اتلاف اور اسی طریقے سے تملیک، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اتلاف کس طرح ہوتا ہے کہ 2 لاکھ کا آپ جانور خرید کر لاتے ہیں تو اس آپ کا تو کوئی نفع نہیں، آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اتلاف کر دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اس کا نفع لوگوں کے لیے، آپ لوگ مسکین لوگ، دوست عزیز رشتہ دار کھائیں پئیں گے، اتلاف بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس گوشت کا آپ دوسرے کو مالک بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو قربت کی 2 قسمیں تھے، قربت کی جو 2 قسمیں ہیں نا، یہ دونوں قسمیں قربانی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 7 بندے اس قربانی کے اندر شریک ہوں گے، باقی یہ جو چھوٹے بکرے دمبے وغیرہ اس کا ایک بندہ ہی ہوگا۔ اب جس وقت آپ چلتے ہیں نا بازار کی طرف، اب بازار کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، وہاں پر کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ وہاں پر جانور خریدتے ہیں اپنے لیے، صرف اپنے لیے کہ میں اکیلے اس کی قربانی کروں گا، بعد میں 7 بندے آپ اس کے اندر شریک کر لیتے ہیں تو کوئی بات بھی نہیں، خیر ہے، اس طرح کرنا درست ہے۔ خریدا اپنے لیے تھا، گھر میں آ کر نیت یہ ہوئی چلو بھائی کو بھی شریک کر لیتا ہوں فلاں، اس کے اندر 7 حصے، 4 لاکھ کا آپ نے خریدا ہے، باقی 6 حصے ان سے آپ رقم لے لیں، کوئی بات بھی نہیں۔ بہتر تو یہی ہے نا کہ جو نیت کی اسی طرح کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس طرح کر دیا کہ اپنے لیے خرید کر باقی 6 آدمیوں کو بھی شامل کر لیا تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ دوسری بات اس باب کے اندر خاص آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 7 جو حصے ہوتے ہیں، ان 7 حصوں کے اندر ہر فرد کی جو نیت ہونی چاہیے وہ قربانی کی نیت ہونی چاہیے، ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ کسی ایک شخص کی بھی نیت تبدیل ہو گئی، گوشت حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ، تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی، سب کی قربانی ضائع چلی جائے گی، ٹھیک ہے، سب کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور کسی ایک شخص کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، کسی ایک شخص کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اس طرح کے لوگ جو مثال کے طور پر ایک جانور 2 آدمی ذبح کرتے ہیں نا، تو ایک آدمی کہتا ہے میں 3 حصے میرے ہیں، دوسرا کہتا ہے 4 حصے میرے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، 3 حصے میں نے خرید لیے، 4 حصے میرے بھائی نے خرید لیے، ایک ہی جانور تھا،
یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، خیر ہے۔ لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بس دعائیں ٹھیک ہے جی، ہم دونوں کی طرف سے ہی ہے، نصف آپ کا نصف میرا، اس طرح بھی درست ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ 7واں حصہ قربانی کرنا درست ہے، اور 7واں حصہ حکم ہے اس کا، تو ظاہری سی بات ہے اس سے زیادہ کرنا بدرجہ اولا افضل ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، نصف نصف بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں۔ تو بازار کے اندر آپ گئے ہیں نا، تو اپنے لیے آپ نے ایک جانور خریدا ہے، پھر بعد میں لوگوں کو شامل کر لیا، تو درست ہے۔ اس جانور کے اندر خاص بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ وہ جانور بیمار نہ ہو، وہ جانور لاغر نہ ہو، وہ جانور ٹنڈا نہ ہو، وہ جانور لنگڑا نہ ہو، تھن کٹے ہوئے نہ ہو، ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مقطوع الاعضاء نہ ہو، اس کے کوئی عضو کٹا ہوا نہ ہو، اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ لنگرخانے تک، ذبحانے تک جا ہی نہ سکے، یعنی جو قربان گاہ ہوتی ہے نا، وہاں تک جانے کے لیے کم از کم اس کے گودے اتنا ہونا چاہیے، اس کی ٹانگوں کے اندر اس کے اتنا قدم چال کر جا سکے، اتنا مطلب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر تھوڑا وہ ٹیڑھا میڑھا بھی چلتا ہے لیکن قربان گاہ تک آسانی سے چلا جائے تو کوئی بات بھی نہیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو عضو ہوتا ہے نا، پارٹ آف باڈی، جسم کو جو ہوتا ہے، اس کا تہائی سے کم یا تہائی تک یہ درست ہے، اگر تہائی سے زیادہ خرابی ہو تو پھر وہ جائز نہیں، اس کی قربانی جائز۔ مثال کے طور پر آپ کان کو لے لیں، اب ایک جانور ہے نا، اس کا کان ہے 3 انچ، مثال آپ کو دیتا ہوں، تو 1 انچ اس کا ایک حصہ ہوا، دوسرا انچ اس کا دوسرا حصہ ہوا، تیسرا ہو گیا، یعنی اس کے آپ 3 انچ کے 3 حصے کریں تو 1 انچ بنتا ہے۔ تو اب وہ کان 1 انچ تک اگر کٹا ہوا ہے تو خیر ہے، لیکن 1 انچ سے کم ہے، 1 انچ سے زیادہ ہے، تھوڑا سا بھی 1 سینٹی میٹر بھی زیادہ ہے، تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تہائی سے کم یا تہائی تک آپ کو معاف ہے، تہائی سے زیادہ آپ کو معاف نہیں ہے، اس کی قربانی بس یہی سارے اعضاء کے اوپر آپ قیاس کر لیں کہ تہائی تک 1/3 تک خیر ہے، اس سے زیادہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بس یہ بات آپ نے خصوصی طور پر یاد رکھ۔ باقی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بالکل اندھا ہو، مقطوع الاعضاء ہو، سن نہ سکتا ہو، تو باقی جو دیوانہ جانور ہوتا ہے، بعض دیوانے جانور ہوتے ہیں بالکل دیوانے ہوتے ہیں، تو وہ اگر کھاتے پیتے ہیں، یعنی اپنا کھانا پینا ان کو معلوم ہے تو خیر ان کی قربانی درست ہے، لیکن اگر وہ ان کو اپنے کھانے پینے کی ہوش بھی نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ باقی اس طرح جو جانور بعض ہوتے ہیں نا، خارش کی وجہ سے وہ اس طرح دبلے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ نا کہ وہ جو خارش تھی نا، اس کا مطلب ہے وہ گوشت کے اندر داخل ہو گئی ہے، اور جس وقت خارش گوشت کے اندر داخل ہو جائے تو وہ تو کھانے والے کے لیے بھی نقصان ہے، مضر ہے، لہذا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ کمزور نہیں ہو اسی طرح، تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس کی جلد کے اندر، یہ جو جلد ہے نا، چمڑا آپٹ، اسی کے اندر خارش اتنا ہی اثر انداز، نیچے گوشت تک اس کا اثر نہیں گیا ہے، انفیکشن گوشت تک نہیں ہوا تو کوئی بات بھی نہیں، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ ان چند باتوں کا یہ تو آپ نے خیال رکھنا ہے نا بازار کے اندر، ٹھیک ہو گئی نا بات۔ اس قسم کا صاف ستھرا جانور آپ خریدیں، پھر گھر لے آئیں۔ مستحب یہ ہوتا ہے کہ چند دن پہلے، یعنی قربانی سے چند دن پہلے آپ اس طرح کریں کہ اس کو گھر کے اندر لائیں، اس کی خدمت کریں، اس کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کا آپ کو ثواب عطا کریں، اس کو پانی پلائیں، اس کو کھانے کھلائیں، اس کو باہر کھلانے کے لیے لے جائیں، مہندی لگائیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو خدمت ہوتی ہے جانوروں کی، یہ مستحب ہے، یہ آپ کریں۔ بسم اللہ۔ اب خدمت آپ نے اس کی آپ کو اس کا ثواب ملا ہے، تو باقی اس طرح نا کوئی جانور اس قسم کو ہو نا کہ اس کا دودھ نکل آئے، دودھ وغیرہ اگر وہ دینا شروع کر دے یا اس طرح، پہلی تو بات یہ ہے نا کہ کوشش کریں کہ وہ دوسرے ہوں، مطلب دودھ دینے والے یا ان جانوروں کو ذبح نہ کریں، دوسروں کو کریں، لیکن اگر اس طرح ہو ہی جائے تو پھر اس طرح وہ دودھ آپ صدقہ کر دیں، وہ دودھ آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اب 10 ذی الحج شریف کی جو صبح طلوع ہوتی ہے نا، جس دن آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ذی الحج شریف کے کچھ فضائل بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور 10 ذی الحج شریف کے صبح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی میں ذکر کروں گا، لیکن ابھی چونکہ صرف قربانی کے مسائل چل رہے ہیں نا، تو ابھی میں آپ کو ضروری باتیں چند بتاتا ہوں۔ 10 ذی الحج شریف کی اب صبح آ گئی ہے نا، اب آپ نے کرنی ہے قربانی، تو دیہاتوں کے اندر جہاں پر نماز عید ادا نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے بہتر یہ، اگر دیکھیں نا وہ نماز فجر کے بعد، یعنی طلوع فجر کے بعد اگر وہ لوگ قربانی کرتے ہیں نا تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے نا کہ وہ انتظار کرے، دائیں بائیں دو دیہات ہوتے ہیں نا، وہاں پر نماز وغیرہ ہو جائے نا، دائیں بائیں جو شہر ہوتے ہیں ان کو وقت تو معلوم ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے، دنیا اب گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اب تو اس طرح نہیں ہوتا نا کہ اٹک شہر کے اندر کس وقت نماز ہوئی، گاؤں کے اندر ہمیں نہیں پتہ چلا، نہیں، سارے عزیز رشتہ دار ہیں، منٹ کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن چلو بالفرض اتفاقاً اگر کوئی دور پنجاب سائڈ اس طرح کوئی جنگلات وغیرہ کوئی ہوں علاقے اس طرح، تو وہ اس طرح کریں کہ نماز فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔
باقی اس طرح کے جن شہروں کے اندر یا دیہاتوں کے اندر نماز عید ادا کی جا سکتی ہے تو نماز عید کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. تو نماز عید کے بعد آپ قربانی کریں گے. یہاں سے وقت شروع ہوگا اور 12 ذی الحج شریف یعنی 3 دن اس کا وقت ہے. 12 ذی الحج شریف کے غروب آفتاب تک آپ قربانی آپ کا وقت ہے. افضل یہی ہے کہ پہلے ٹائم ہی آپ قربانی کر دیں. یعنی نماز عید آپ نے ادا کی نہ قربانی آپ کر دیں. دوسرے دن کے لیے نہ چھوڑیں, تیسرے دن کے لیے نہ چھوڑیں. لیکن چلو کہیں مجبوری ہو بھی جائے, اس طرح ہو بھی جائے تو قربانی کے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا. آپ قربانی آپ کر سکتے. تو یہ بھی خاص بات ہے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنی کہ پہلے وقت کے اندر ہی آپ قربانی کریں. باقی جس وقت آپ قربانی کرتے ہیں نا اس میں آپ یہ خیال رکھنا ہے کہ رات کے وقت علماء نے لکھا ہے, فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ رات کے وقت قربانی نہ کریں. رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ دیکھیں نا, کوئی چیز نہیں نظر آتی, ہو سکتا ہے ذبح کے اندر کوئی فرق ہو جائے, اندھیرے کے اندر کوئی فرق ہو جائے. ہاں جس طرح آج کل فٹ بال رات کو کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں اور جدید لائٹنگ کا نظام ہوتا ہے تو اس میں وہ چونکہ علت کے اوپر احکام ہوتے ہیں نا, دار و مدار علت جب چلی گئی ہے تو ظاہری سی بات ہے معلول بھی چلا جاتا ہے. تو بس یہ بات اس طرح اس کا آپ نے خیال رکھنا کہ رات کے وقت کوشش کریں کہ آپ قربانی نہ کریں بلکہ دن کے وقت ہی قربانی ہو جانی چاہیے. اب جو قربانی ہوتی ہے نا تو اس قربانی کے 3 حصے آپ کرتے ہیں. پیچھے کچھ مسائل اس طرح بھی تھے, کسی نے پوچھے تھے, مجھے اب یاد نہیں ہے کہ جانور گم ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی کچھ باتیں اس نے پوچھی. بہرحال ابھی میرے ذہن کے اندر وہ سوالات بھی نہیں ہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو آپ کو اگر کوئی آپ کے ذہن کے اندر ہوا تو مجھے بتائیں. اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ صاحب حیثیت آدمی اگر وہ قربانی لے کر آئے, چوری ہو گئی ہے, گم ہو گئی ہے کسی بھی طریقے سے, تو وہ دوبارہ قربانی کرے. اور اگر وہ بندہ صاحب حیثیت نہیں ہے, ویسے اس نے وہ قربانی لایا تھا, تو بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ اپنے اوپر واجب کر لیا تھا, لہذا اب اس کو دوبارہ کرنی چاہیے. بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ وہ دوبارہ نہ کرے قربانی. اور ایک بات شروع کے اندر مجھے بتا دینی چاہیے تھی, وہ ذہن کے اندر نہیں رہی, کہ قربانی کرنا ہمارے احناف کے نزدیک یعنی فتویٰ جس کے اوپر ہے ظاہر الروایہ, تو ظاہر الروایہ کے مطابق قربانی کرنا واجب ہے. یعنی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو آپ کا جو قول ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ سنت ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ قربانی سنت ہے. اور طرفین کا قول یعنی حضرت امام محمد صاحب اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو قول فرض کا بھی ہے. لیکن ظاہر روایت کے مطابق صحیح جو روایت ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ قربانی کرنا کیا ہے, واجب ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ حیثیت رکھتا ہے, جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, جو بندہ حیثیت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ اس طرح کرے کہ ہمارے عیدگاہ کے اندر تشریف نہ لائے. تو ظاہری سی بات یہ ایک بڑی سخت وعید ہے نا, اور سنت تو اور اسی طریقے سے مستحبات اس کو چھوڑنے کے اوپر تو اس قسم کی وعیدیں نہیں آتی. تو یہ ہمارا استدلال ہے احناف کا. تو قربانی کرنا کیا ہے؟ قربانی کرنا واجب ہے. بہرحال یہ واجب کیا ہے؟ واجب عملی ہے, واجب اعتقادی نہیں ہے. اگر کوئی شخص انکار کرے تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ چیز واجب عملی ہے, یعنی عمل کے لحاظ سے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو یہ نہیں کہ صرف عقیدہ رکھ لینا ہے, نظریہ نہیں, اس کو ذبح بھی کرنا ہے, جانور کو ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب چونکہ آپ نے جانور ذبح کر دیا نا, تو سب سے اہم بات یہ یاد رکھیں کہ مستحب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. لیکن اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم جہاں پر آپ کی قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہاں پر آپ خود حاضر ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کو فرمایا تھا کہ آپ جائیں, آپ کی جو قربانی اس کے پاس کھڑے ہوں. پھر آگے وہ فضیلت بھی حضور پاک نے ذکر کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے, اس کا جو گوشت اور اس کا جو خون ہے, یہ کل قیامت والے دن میزان کے اندر تولا جائے گا. یعنی جہاں پر آپ کیا مال تولے گا نا وہاں پر قربانی کا, اور 70 گنا زیادہ وزن کے ساتھ. یعنی مثال ایک سیر گوشت ہوتے تو 70 اللہ پاک اس کو بڑھا دیں گے, 70 گنا زیادہ وزن کے ساتھ یہ قربانیوں کا گوشت ہے تو خون یہ تولے جائیں گے. اور ملا علی قاری صاحب نے غالباً مرکات کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے نا, کل اللہ پاک کی ذات اقدس ان کو لے کر آئیں گے, اور یہ اپنے ذبح کرنے والے جو مالک ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, پھر یہ سواری آپ کی بنے گی, اس کے اوپر سوار ہو کر آپ الصراط سے پار ہوں گے. کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, تو اس گوشت کے آپ نے 3 حصے کرنے, اس گوشت کے آپ نے 3 حصے کرنے. ایک حصہ رکھنا ہے اپنے لیے, اور دوسرا حصہ آپ اقارب کے لیے اور دوستوں کے لیے. ایک حصہ آپ اپنے لیے اور تیسرا حصہ آپ نے صدقہ کرنا ہے. ایک حصہ اپنے لیے ہو گیا, ایک صدقہ کر دیا, اور تیسرا عزیز رشتہ داروں کے لیے اور اقارب جو دوست احباب ہوتے ہیں, ملاقاتی آنے والے ہوتے ہیں, یہ 3 حصے کرنا.
بہرحال اس طرح یہ بھی مستحب ہے، اگر سارا گوشت آپ خود فیڈ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، سارا گوشت آپ اقارب عزیز دوستوں کو دے دیں تب ٹھیک ہے، سارا گوشت آپ مسکین لوگوں کو دے دیں تب ٹھیک ہے۔ بہرحال جو بندہ کثیر العیال ہے، فتاوی شامی کے اندر یہ بات موجود ہے، کثیر العیال ہے جو بندہ، یعنی جس کی اولاد زیادہ ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ سارا گوشت خود رکھ لے، اس کے لیے مستحب کیا وہ سارا گوشت خود رکھ لے۔ لیکن ایک بندہ امیر ترین آدمی ہے، امیر، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، امیر ترین آدمی، یعنی اس مسئلے کے اوپر قیاس کر کے نا کہ ایک بندے کی اولاد زیادہ ہے، وہ فقہاء نے لکھا ہے، تو وہ اس طرح کرے سارا گوشت خود رکھ لے، تو ظاہر سی بات ہے خون بہانا تو حاصل ہو گیا، قربانی تو اس کو حاصل ہو، اب سارا گوشت خود رکھ لے، مستحب کے اوپر عمل نہ کرے، تو اب تو یہ مستحب اس کے لیے کہ سارا گوشت خود رکھ لے کیونکہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ تو اسی طریقے سے اسی مسئلے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ایک شخص امیر ترین بستی کے اندر اس نے 4 جانور ذبح کیے، 5 جانور ذبح کیے، اور اس کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے اتنی زیادہ، یعنی ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، اور ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ مسکین ہیں، پورا سال وہ دال سبزیوں کے اوپر گزارا کرتے ہیں، تو اس بندے کے اوپر اب مستحب یہ کہ یہ صدقہ کرے، سارا یہ صدقہ کر دے، کچھ اپنے لیے لگ، کیونکہ اس کو تو پورا سال وسعت حاصل ہوتی ہے، یہ تو روز چاہے تو جانور ذبح کرے، تو کیا ہے امیر ترین، میں خود دیکھتا رہے تو میرے اپنے دوست ہیں 10 15 کلو گوشت لے کر آتے ہیں اپنے گھر کے اندر، چلو جی مہمان آئیں گے، دوست آئیں گے، کھائیں گے، بچے کھائیں گے، ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اب کس طرح کرے نا، زیادہ سے زیادہ اس طرح کرے کہ سب نے رکھ لے، باقی صدقہ کر دے، اور زیادہ اگر بہتر اس کے لیے کہ سارا یہ صدقہ کر دے، کچھ اپنے لیے رکھ لے، بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ایک لذت بھی ہوتی ہے، اور قربانی کے جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن جن ڈاکٹر حضرات نے جن پیشنٹ کو منع کی ہوتا ہے نا کہ آپ زیادہ گوشت نہ کھائیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ، کوئی بندہ اتفاق کرے یا نہ کرے، وہ بھی اگر قربانی کا گوشت کھائیں، ویسے گوشت کھائیں کہ نا ہم، واقعی وہ نقصان دے گا ڈاکٹر کی ہدایت کے اوپر، لیکن قربانی کا اگر گوشت وہ کھا لینا، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، کسی قسم کا نقصان نہیں۔ اس قربانی کے گوشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی لذت اور بڑی شفا رکھی ہے۔ تو قربانی جس وقت ہو نا، اگلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس جگہ کے اوپر آپ خود کھڑے ہوں اور گوشت کو کر لیں 3 حصے۔ خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اب ایک جانور کے اندر 3 بندے شریک ہوئے، 4 شریک ہوئے، 7 شریک ہوئے، 7 تک شریک ہو سکتے ہیں نا، 7 شریک ہوئے ہیں، تو اب وہ گوشت کتنے حصوں میں تقسیم ہوگا؟ 7 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جنس سے جس وقت تبدیل کی جاتی ہے تو کمی بیشی تو اس کے اندر سود ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے اٹکل کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا ہے کہ چلو جی یہ 10 سیر آپ کا ہوا، 10 سیر فلاں کا، 10 فلاں کا، اس طرح نہیں۔ یہ اندازے سے کہتے ہیں، یہ اندازن کتنے جی 10 کلو گوشت ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ کتنا ہوگا جی 10 کلو، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے، تو کرتے کرتے نہیں، اس طرح نہیں، اٹکل سے آپ نے تقسیم نہیں کرنا، تول کر تقسیم کرنا ہے۔ پاس اپنے وہ آلہ رکھ لیں تولنے کا، مشین رکھ لیں، اس کے اوپر آپ تلوائیں، کانٹا اپنے پاس آپ کا ہونا چاہیے، میٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، تولیں، کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ اس طرح کریں، کوئی کانٹا آپ کو میسر نہیں ہے تو پھر اس طرح کریں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جنس تبدیل کر لیں، یعنی جنس کو غیر جنس کی طرف لے جائیں، جنس کو تبدیل کر لیں۔ تو جنس کو تبدیل آپ پتہ ہے کس طرح کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس سیب پڑے ہوئے ہیں، انار پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس طرح کریں 2-4 کلو انار، 2-4 کلو سیب آپ اس طرح کریں گوشت کے اوپر پھیلا دیں، تو اب جنس تبدیل ہو گئی نا، اب کمی بیشی بھی آ گئی تو درمیان کے اندر جنس تبدیل ہو گئی، سیب الگ جنس سے، اسی طریقے سے گوشت الگ جنس سے۔ انار کے جو دانے ہوتے ہیں نا، انار مثال کے 2-3 کلو انار آپ ان کے دانے نکالیں نا، اوپر پھیلا دیں، بس تبدیل ہو گئی جنس، آسان سا طریقہ ہے۔ اس طرح کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کریں، اٹکل سے نہ کریں، بلکہ گوشت کو اس طرح تقسیم کریں کہ تول کر تقسیم کریں، اور اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیں، اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اجرت کے اندر دے دیتے ہیں، وہ جو بندہ آتا ہے نا کسائی ذبح کرتے ہیں اس کو اجرت کے اندر دے دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کھال جو ہوتی ہے نا، یہ بھی ظاہری سی بات ہے قربانی کا یہ حصہ ہوتی ہے، لہذا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اور صدقہ اس طرح کریں کہ دے دیں، کسی بھی شخص کو، غریب مسکین آدمی کو دے دیں۔ اگر اس طرح نہ ہو سکے نا، وہ جو کھال ہوتی ہے نا اس کے آپ کوئی جانباز بنا لیں، اسی طریقے سے کوئی لوٹا بنا لیں، اسی طریقے سے وہ جو کنویں کے اندر لٹکاتے تھے، مجھے اس کا نام اب ذہن سے اتر گیا ہے، پانی اب تو ٹھیک ہے، اب تو جدید دور ہے، وہ ضرورت نہیں رہی، بہرحال کوئی چیز آپ اس کی بنا لیں نا، اس کھال سے بنا سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیں۔ جو باقی کسائی ہوتے ہیں، کسائی، ان کو کسائی کہا جاتا ہے، اب ہر ظالم آدمی کو ہم تو کسائی کہتے ہیں، وہ جو کسائی ہوتے ہیں نا، ان دنوں کے اندر وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر
کہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ کل صاحب نے مار جانا ہے تو دکانداروں نے وہ کفن مہنگے کر دینے. بات اس طرح ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی کسی کو ریلیف نہیں دیتا. جن کو آپ غیر مسلم اور کافر کافر کہتے نہیں تھکتے نا, وہاں پر رمضان المبارک آتا ہے یا کوئی بھی ایونٹ مسلمانوں کا آتا ہے نا, تو آپ کی وہ کھانے پینے کی چیزیں وہ لوگ سستی کر دیتے ہیں. اور یہاں پر رمضان شریف کا یا عید المبارک کا یا عید الفطر کا کوئی بھی بڑا ایونٹ آتا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, تو وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ فائدہ مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک چیز کو 10 سے 15-20 گنا تک مہنگا کر دیتے ہیں. یہاں پر اس طرح نا صرف یہ مسئلہ حکمرانوں کا نہیں ہے, ہمارا اپنا بھی ہے. ہم چور ہیں, حکمران ہمارے لیے چور ہیں اور ہم حکمرانوں کے لیے. جہاں پر جس کا بس چلے وہاں پر وہ کرتا ہے, اگر بس نہ چلے تو پھر انگور کھٹے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. قصائی حضرات تک اگر میری بات پہنچ رہی ہے, آپ کی جو جائز اجرت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر بھی رش ہوتا ہے اور آپ کا سیزن بھی یہی ہوتا ہے بچوں کا رزق, لیکن آپ ظلم نہ کریں کم از کم. جو جائز بات ہے وہ جائز بات ہے. جس کو آپ نے ٹائم دیا, دیکھیں نا بندہ لالچ کرتا ہے, بندہ کہتے ہیں جی میں ایک دن کے اندر اتنا کر لوں, نہیں ہو سکتا. میں خود کئی دفعہ اتنا اپنے سے زیادہ کام, حالانکہ میرا پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا ہے, میں کام کو تقسیم کرتا ہوں, اتنے ٹائم میرے وظیفے کا اندر خرچ ہوگا, اتنا ٹائم میں وظیفہ کروں گا, 5 نمازیں بھی, پھر دوست احباب ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں, اسی طریقے سے پھر فتویٰ لکھنا ہوتا ہے, اس کے لیے ٹائم کرنا ہوتا ہے, کوئی تھوڑا بہت سیاست کے اندر آت ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں چلو فلاں دن اس طرح کروں گا کہ سیاسی جو خبریں ان کو پڑھنا ہے, لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ, میں نہیں کر سکتا, میرا وہ بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے, بوجھ زیادہ. تو آپ اس طرح کریں نا, جتنا کام آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں. ایک آپ کو پتہ ہے کہ میں بمشکل مطلب ایک دن کے اندر 15 جانور میں ذبح کر سکتا ہوں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ 20 اور 25 اور 30 جانور پکڑ لیں. اس طرح نہ کریں, بس اپنے بس کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں, جو خلوص سے دل سے اور الحال اور کوشش کے ساتھ ہو, تھوڑا سا بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. تو یہ ضروری مسائل تھے, میں نے بیان کر دیے. کوئی بات رہ گئی اور رہ گئی ہیں, مجھے معلوم ہے بہت ساری رہ گئی ہیں. بہرحال چلو ساتھ ساتھ مجھے یاد کرانا, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو میں آپ کو بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.